آغاز گفتگو میں کیمرے کی موجودگی میں بلا تفریق فرقہ بات کر رہا ہوں. کتب شہانہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے پیچھے رہنا قطعاً مناسب نہیں ہے. میں اس علاقے کا مشترکہ مہمان ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تیرے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفل ہے، اس میں تشریف لایا کرو، اس میں بیٹھا کرو. اور اگر حسین کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہی کرتے ہیں اور شیعہ ہی کریں، پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں، سیانے تم بھی بڑے ہو، لیکن حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ جی مہربان صاحب، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہٰذا میری دوبارہ گزارش کہ جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا اہل اسلام بھائیو آپ کو پتہ چلے، پھر کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس صف پہ آ کے بیٹھا کریں. ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع پنچایتی چہرے میرے سامنے ہیں. وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، دیہاتی کلچر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک دیہات میں کھڑا ہوں. حقہ اچھا ہو، حقہ تمباکو کوڑا ہو، بندے مذہب نہیں پوچھتے، واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں آپ بے نیازی کریں گے مجھے دکھ رہے گا. آپ جی ہیں، آپ زحمت فرمائیں گے، تھوڑی زحمت فرمائیں. اب سرکار مجھے سمجھ نہیں آتی، کوڑے تمباکو پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، محمد کے بچوں کے ذکر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اگلی اجازت بھی میں دے رہا ہوں کہ مجلس میں بیٹھا کرو. اور مسلمان دوستو، جب تک تمہیں ماتم سمجھ میں نہیں آتا تب تک نہ کرو. یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں، سامعین میں سے کچھ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس فقرے پہ میرے قریب نہیں ہوئے. میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے، ذکر میں بیٹھا کرو. ذکر ہر مذہب میں جائز ہے. اور اب تو مجلسوں میں بیٹھنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتے. ایک زمانہ تھا شاید اس زمانے میں نکاح، بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے اس علاقہ میں ایک ڈسکا جگہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا. وہاں کے مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا. بیوی طلاق مانگتی تھی، قبلہ طلاق نہیں دیتے تھے. قبلہ کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی، مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، ساتھ ہی تو اپنا گھر تھا، مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے غصے میں آ گئے، جذباتی ہو گئے، ہائپر ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. کہنے لگے جو بندہ شیعوں کی مجلس میں چلا جائے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا، نال دے چک مجلس چھوڑ. نہیں میرا خیال ہے میں کوئی لبنانی بول رہا ہوں. مجھے گھور کے نہ دیکھو، میری بات پہ دھیان دے. آپ مولانا کی بیوی برقع پہن کے ساتھ والے چک میں مجلس میں چلی گئی. قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے. گھر بیوی نہیں تھی، گھر اجڑا لگا. انتظار تو ویسے بڑا ظالم ہوتا ہے، اور اوپر سے سرکار اپنی بیوی کا انتظار کرنا پڑتا ہے. قبلہ پیچ و تپ، اضطرابی کیفیت. اور جب شام کے قریب مولانا کی بیگم وہ گھر کے دروازے پہ مطلب دہلیز پہ ہے، تو مولانا جذباتی غصے میں تو پہلے ہی تھے، وہیں سے آواز دے کے کہتے میری اجازت کے بغیر تو گئی کہاں تھی. جب تلخی میں کہا نا تو گئی کہاں تھی، اس بی بی نے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. قبلہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے عورتوں کا کیا مطلب ہے، تو میری زوجہ ہے، تم ہماری بیوی ہو. اس بی بی نے پنجابی چا کیا کدی ہندی سا
قبلہ اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے، جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے تم ہماری زوجیت کے دائرے میں رہو گے۔ ہم نے طلاق نہیں دی ہے، تم میری طرف دیکھیں، ہم نے طلاق تو دی نہیں، لہذا تم میری بیوی ہو۔ جب قبلہ ہم اور میری میں پڑ گئے نا کہ جب تک میں طلاق، جب تک ہم طلاق، اس بی بی نے ایک فقرہ کہا کہ قبلہ اپنا حافظہ درست کیجئے، آپ نے آج جمعہ پڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نری مجلس نہیں سنی، لنگر بھی کر کے آیا۔ آپ جیئے جب قبلہ متوجہ بزرگ نوجوان چہرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا، فتوے میں گنجائش فوراً پیدا کر لی کہ ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ لہٰذا جی بسم اللہ، ٹھیک ہے، لہٰذا میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس ایک مجلس کو ایک سمجھ کے آپ تشریف لے آیا کریں، مجلس عزا میں بیٹھا کریں۔ ماتم کے بارے میں نے اجازت دے دی ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک ماتم نہ کریں، کیونکہ ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ ماتم مشکل ہے، ماتم کا تعلق عشق حقیقی سے ہے، اور عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں سے کوئی میرا اہل اسلام بھائی ڈائریکٹ مجھے سن رہا ہو یا ویڈیو کیمرے کی وجہ سے سی ڈی دیکھ رہا ہو، اور اس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جی اظہار عشق ہر بندے کا مختلف کیسے ہوتا ہے۔ یہ شیعہ خطبہ و ذاکرین مشکل سے مشکل بات کرتے ہیں کہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، عشق ہر بندے کا مختلف ہے۔ میں زندہ تصویر دکھا دیتا ہوں، احد کے میدان میں حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا، جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا عشق نبی سے انہیں بھی تھا، لیکن دانت ان کے پورے تھے۔ متوجہ آپ جی، ماشاءاللہ آپ جی، آپ جاگ رہے ہیں۔ ہاں، دانت عشق نبی سے، میں کون ہوتا ہوں میں یہ بحث کروں کہ انہیں نبی سے عشق نہیں تھا، عشق نبی سے انہیں بھی تھا، لیکن دانت ان کے پورے تھے۔ اور ایک نبی کا عاشق تھا جو یمن کے علاقے میں قرن میں رہتا تھا، نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، حضرت خواجہ اویس قرنی۔ اس نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 دانت نکالے، دانت پتھر سے توڑے، انجیکشن لگوا کے نہیں، دانت نکلوائے نہیں۔ پتہ نہیں مجمع میں سے کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے، لیکن فضاحتوں کا وقت بھی نہیں ہے، اور فضاحت کرنے والے اب تیرے ملک کے حالات بھی نہیں ہیں، لہذا میں اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اویس قرنی نے، اگر حضرت رسالت معاب تیرے نبی کے عاشق صادق حضرت اویس قرنی نے انجیکشن لگوا کے دانت نکلوائے ہوتے، ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے۔ متوجہ صاحبان گرامی کا آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ جی بسم اللہ۔ اویس قرنی نے رسول اللہ کے عشق میں اپنے 32 کے 32 دانت توڑے۔ اویس قرنی نبی کا عاشق ہے، اور میرا خیال ہے آپ نے اہل اسلام بھائیوں سے بھی درس فجر میں یا جمعے وغیرہ میں یہ بات سنی ہوگی کہ کتابوں میں بھی لکھ رکھا ہمارے بھائیوں نے کہ اویس قرنی نے جب ہمارے نبی پاک کے عشق میں اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑ دیے۔ دانت تھے نہیں، اب اللہ نے جنت سے کیلے کا پھل نازل کیا، جنت سے اللہ نے کیلے کا پھل دنیا میں اتار دیا کہ میرے محمد کا عاشق ہے، دانت ہے نہیں، کھائے گا کیا؟ مولوی جی کیلے تمہیں یاد ہیں؟ فلسفہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ماتمی عشق میں ماتم کرتے ہیں پھر لنگر کا انتظام خدا کرتا؟ متوجہ صاحبان گرامی قادر مجھے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آتا آپ ماتم نہ کریں۔ اور ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں واضح کر کے بالکل نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ لمبا بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ حبس گرمی اور ماشاءاللہ صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کو آپ کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا۔ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم اور تعزیت کا تعلق عشق سے۔
مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں۔ دھیان دو، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ، مہربانی سے رکھیں۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ نماز روزے کا تعلق سرکار شریعت سے، اور ماتم کا تعلق عشق سے۔ شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے۔ آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مشکلوں میں کوئی آتا ہے۔ شریعت آسان تھی، اس میں سارے نبی آ گئے۔ عشق مشکل تھا، سارے آ ہی نہیں سکے۔ ابتدا ابراہیم نے کی، مکمل حسین کر گیا۔ اب جو بندے ماتم پہ اعتراض کرتے ہیں، جی ماتم جائز نہیں ہے، چھریاں نہ مارو، اپنے آپ کو زخمی نہ کرو۔ اچھا، ہر دور میں اعتراض ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا میک اپ بدل دیا جاتا ہے۔ میری قوم پہ جتنے اعتراض میرے خیال ہے مسلمان بھائیوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں مالک حقیقی کا میرے خیال ہے یہ وقار سمجھ میں نہیں آتا کہ قدرت حالات بدلتے ہی اصل چہرے دکھا دیتی۔ میں ایک زندہ تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ایک دیہات میں کھڑا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے، اخباریں بھی آپ دیکھتے ہیں اور حالات کا۔ پچھلے دنوں سعودی عرب سے یمن کا کلیش ہو گیا۔ یمن بھی عربی ملک ہے، سعودیہ کا ہمسایہ ملک ہے، مسکین ملک ہے، ماڑا ملک ہے، اویس قرنی کے ہمسایوں کا ملک ہے۔ اور سعودی عرب نے یمن پہ اٹیک کیا۔ پاکستان کی گلیوں میں نمک خار مولوی بینر اٹھا کے آ گیا کہ حرمین خطرے میں ہے، مکہ خطرے میں ہے، مسلمانوں جاگ جاؤ، مدینہ خطرے میں ہے، مدینہ مکہ حرمین خطرے میں ہے، حرمین خطرے میں ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں حرمین خطرے میں نہیں، خادم خطرے میں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، سارے بندے نہیں سمجھیں گے۔ اب جس بندے کا سارا دن ڈیرے پہ گزر جاتا ہے اسے کیا پتا کہ ٹی وی کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور کوئی میڈیا نہیں ہے اور کوئی چینل نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو آگاہ کرنا ہے، طلباء و طالبات کو حالات سے بتانا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ سعودی عرب سے، اور یمن بھی مسلمان ملک ہے، یمن کے کچھ علاقے پہ سعودیہ نے قبضہ کیا۔ جب یمنیوں کو موقع ملا وہ احتجاج کے لیے کھڑے ہو گئے اور مولوی پاکستان کے ساتھ ملے گئے، جی حرمین خطرے میں ہے، مکہ مدینہ خطرے میں۔ دیکھو ماڑے سے حالات بنے، مسکین ملک سے لڑائی ہو گئی۔ جس سعودی عرب نے ساری زندگی یا علی مدد کی مخالفت میں گزار دی نا، اس سعودی عرب کو یمن سے لڑنے کے لیے ہماری اس فوج سے مدد مانگنا پڑ گئی جس فوج کا نشان ہی نشان حیدر ہے۔ بول پڑھو، زحمت فرمائے میرے ساتھ۔ آپ زندہ و سلامت رہے آپ سرکار۔ اور ایک اور بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں سارے علماء نہیں کرتے، میں حالات حاضرہ کی بات کرتا ہوں، میں وقت کی بات کرتا ہوں، موجود بات کرتا ہوں، تاکہ جو بندہ کبھی بھی مجلس میں آئے اسے پٹھ صدق کا پتہ چل جائے۔ سعودی عرب میں جو اس وقت بادشاہ ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز، 8 مہینے پہلے شاہ سلمان نے بادشاہت کا آغاز کیا۔ اور سعودی عرب اللہ والوں کا ملک ہے، جہاں روضہ رسول کو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، جالی روضے کی چومنا تو دور کی بات ہے۔ روضہ رسول کی جالی کو غور سے دیکھو، سپاہی تمہیں روکنے آ جاتے ہیں۔ یہ شیعہ سنی بھائیوں سے میں مشترکہ کہہ رہا ہوں، یہ سعودی عرب مالک آپ کو زیارتیں کرائے، آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، روضہ رسول کی جالی چومنا تو بہت پیچھے رہ گیا۔ آپ روضہ رسول کی جالی کو غور سے دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شرک ہے، محمد مر گیا ہے، جالی چومنا شرک ہے، محمد کے روضے کی جالی چومنا شرک ہے۔
اور جب یہ یمن والا اٹیک ہوا، امام کعبہ لاہور میں آئے تھے، ایئرپورٹ پہ امام کعبہ اترے، نہ شیعہ استقبال کرنے جا سکے، نہ بریلوی سنی استقبال کرنے جا سکے، امام کعبہ کا استقبال کرنے صرف اللہ والے گئے، حدیثوں سے پیار کرنے والے گئے، اور یہ ٹی وی نے پوری دنیا میں دکھایا کہ لوگ امام کعبہ کو چوم رہے تھے، اور جو امام کعبہ تک پہنچ نہیں رہے تھے وہ امام کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے اپنے جسموں پہ مل رہے تھے۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، ایک بندے کو چوم رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے؟ تو پتہ جواب کیا دیا تھا؟ شاہ جی آپ شیعہ جذباتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم اس بندے کو چوم رہے ہیں جو بندہ مکے مدینے سے آیا ہے۔ تیرے نصیبوں کے کیا کہنے، جو بندہ مدینے سے آ جائے اسے چوم لیتے ہو، اور جس کی وجہ سے مدینہ مدینہ ہے اس کی جالی بھی نہیں چوم رہے۔ متوجہ صاحبان گرامی خاطر، سعودیہ کے موجودہ بادشاہ نے، سعودی عرب کے بادشاہوں کو اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین لکھنا پڑتا ہے۔ میں آج سوزی نہیں لا سکا اصل میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ جی بسم اللہ، مہربانی سرکار، بہت شکریہ، ایک مشترکہ جواب دیں۔ سعودیہ کے بادشاہ کو اپنے نام کے ساتھ کیا لکھنا پڑتا ہے؟ خادم الحرمین۔ جی آپ نے اضافہ کر دیا شریفین کا، میں ڈرتا ہوا نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ خادم انہوں نے اتنا لکھا کہ جب سے ہمارے کچھ بندے سعودی عرب رہ کے آئے ہیں نا، تو انہوں نے بھی آ کے اپنے آپ کو خادم لکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ نہیں، سارے بندے نہیں سمجھیں گے، حالانکہ خادم اعلیٰ نہیں ہوتا۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو بولے گا میرے ساتھ۔ جی بسم اللہ شاہ جی، آپ زندہ و سلامت رہو۔ ہاں بھائی، خادم تو یاسین خادم تو خادم ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک سید مرحوم دنیا میں آج نہیں ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، سادات کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، آغا سردار علی جان، یہ دینہ جہلم شاعر کے، ہاں جی، ایک بہت بڑا نام تھا۔ اور جب میرا خیال ہے دنیا کو کپڑے پہننے کو جس زمانے میں بھی نہیں نہ ملتے تھے، اب تو پیسے کی ریل پیل ہوگی، جس زمانے میں پاکستان میں بندے دو کپڑے بھی صحیح طرح نہیں پہنتے تھے نا، سید اتنا بادشاہ تھا 10 گز کی بوسکی کی پگڑی باندھتا تھا۔ ہاں مزاجن امیر سردار علی جان، کوئی مسکین خان صاحب، اس خان صاحب کو کہتے ہیں، اوے ارشد، ہم سب تو حضرت آدم کی اولاد، تم لوگ کس کی اولاد؟ اس میراثی ہاتھ جوڑ گیا، کیا جی آدم تو چھوٹا خادم سی۔ ماشاء اللہ، آپ جی ہیں، آپ کچھ حد تک تھکن آپ کے چہروں سے کم ہوئی ہے۔ تو یہ خادم اعلیٰ آپ جی ہیں۔ لو مسلمانوں کا مزاج دیکھو، سعودیہ کا چینل آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آپ اپنی حویلیوں میں، ڈیروں پہ، دکانوں پہ، دفتروں میں، گھروں میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ خادم الحرمین کسی پبلک مقام پہ آ جائیں تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، سعودی عرب کے بادشاہوں کے، لیکن ہیں وہ خادم الحرمین، خادم الحرمین کے کندھے چومتے ہیں، اور جو زیادہ فرینک ہوتے ہیں وہ خادم الحرمین کے رخسار چومتے ہیں، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ خادم الحرمین کا ماتھا چومتے ہیں۔ کتنے بندے توجہ دیتے ہو؟ مسلمانوں کے نصیبوں کے کیا کہنے؟ مسلمانوں، تیرے نصیبوں میں خادموں کو چومنا ہی لکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، متوجہ یار، متوجہ صاحبان گرامی متوجہ۔ جی بسم اللہ، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں پورا یقین اور اعتماد سے ایک بات کر کے نتیجے سے قریب ہوں، موجودہ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں، ہر خطیب، ہر واعظ یہ حالات حاضرہ کی بات نہیں کرتا، میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مذہب کی سچائی پیش کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی صداقت، آل محمد کے مذہب کی صداقت پیش کر رہا ہوں۔ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ نے، سعودی عرب کے موجودہ شہنشاہ نے، سعودی عرب کے موجودہ حکمران شاہ عبدالعزیز نے 65 شہزادے عبدالعزیز فیملی کے، شاہ سعود کے قبیلے کے ناراض ہو گئے،
لیکن سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ نے ان کی ناراضگیاں قبول کر لی، لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے تخت کا وارث میرا بیٹا ہوگا۔ کتنے بندے قریب ہو کے بات کو سمجھتے ہیں، کتنے نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ والے ملک کے حکمران نے اپنے بعد اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں سعودی عرب کے بادشاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پورے سعودی عرب میں تیرا یار کوئی نہیں تھا؟ اوہ اوہ سائیوال کے مجمع زحمت فرما، آخری آدمی تک متوجہ ہیں آپ؟ کیا پورے سعودی عرب میں تیرا یہ بسم اللہ نہیں، اس طرح نہیں، زحمت فرما، کیا پورے سعودی عرب میں تیرا یار کوئی نہیں تھا؟ اور یار حد نہیں ہو گئی؟ اور جب تیرے قبیلے کی کرسی کی بات آتی ہے، جب تیرے گھر کی کرسی کی بات آتی ہے، تو اپنے بعد اپنے بیٹوں کو بٹھاتے ہو، اور جب محمد کے تخت کی آواز آتی ہے پھر بیٹوں کی جگہ یاروں کے نمبر لگانا شروع کر دیتے ہو۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار۔ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ جی شیعہ خطیب سید ریاض حسین رضوی نے یہ فکرے کہے ہیں کہ جب رسول اللہ کی بات آتی ہے پھر یاروں کے نمبر لگ جاتے ہیں۔ میں بالکل یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں، انتہا نہیں ہوگی، حد نہیں ہو گئی۔ صحابی آپس میں برابر ہو نہیں سکے، یا اولاد محمد کو صحابہ کے برابر کیسے کریں گے؟ 3 سال حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی صحبت میں رہے۔ سارے اہل اسلام سن رہے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تو ڈیرے یا بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، اسپیکر پہ پبلک کے سامنے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ نبی کے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے، 5500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ 55، بچوں یہ بات یاد رکھیں، 5500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ نبی کی صحبت میں 2.5 سال رہے یا 3 سال رہے، حدیثیں 5500 بیان کر دی۔ اور وہ صحابی جو 22 سال 21 سال محمد کی صحبت میں رہے، انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی، 75 80 85 تک رہ جاتی ہے۔ اور جو 22 سال ساتھ رہے تیرے نبی کے، وہ 100 حدیثیں بھی بیان نہ کرے، اور جو 3 سال ساتھ رہے وہ 5500 بیان کر دے، تو کہتے ہیں نہیں جی آپ سمجھے نہیں۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا تھا۔ رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پینے کی دیر تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ صحابی سارے مل کے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تیری سوچوں کے کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار، مہربانی سرکار۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو۔ انتہا نہیں ہوگی یا تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ دیواروں پہ لکھوا کے پھرتے ہیں صحابہ اہل بیت کانفرنس۔ اگر تو نے کانفرنسیں کرنی ہی ہیں پھر ایک بوئے تے کھلو۔ یہ پلاننگ ہے، یہ بہت بڑی پلاننگ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا نام اکٹھے لکھو، تاکہ نئی نسل کے کچے ذہنوں یعنی طلبہ و طالبات چھوٹے بچوں کے ذہن پہ یہ نقش ہو جائے کہ یہ دونوں قبیلے ایک لیول کے ہیں۔ اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ نہ پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھو، میری بات کر نہ جیتا جاگتا مجمع زحمت فرمائے، آخری آدمی تک آپ متوجہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، میں گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے۔ میں سلام پیش کر رہا ہوں اپنی شیعہ قوم کے نوجوان ماتمیوں کو جو موت کے منہ میں گاڑی روڈ پہ نکالتے ہیں اور بیک سکرین پہ لکھا ہوتا ہے کعبہ علی دا۔ آپ جی
جی بچوں آپ زندہ و سلامت رہے یار. اب بندے پڑھتے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں, روڈ پہ جاتے ہوئے پڑھتے ہیں کعبہ علی دا, اب نام بھی نہیں بدلنے کی پوزیشن میں, کیونکہ علی کائنات کا وہ رہبر ہے. بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں, جس کا مسلمانوں کو پتہ تو ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوا ہے. نہیں اور مینو احتیاط رہن دو, پرچہ مولوی تے ہی ہوں. ہاں واحد ہیرو ہے علی. مقابلے علی سے کرنا چاہتے ہو؟ علی وہ ہے جس کا تمہیں بھی پتہ ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوا ہے. 30 عام الفیل جمعہ کا دن 13 رجب, خدا درجات عالیہ بلند فرمائے. میری قوم کا مان ناز وکیل آل محمد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب, میرے استاد محترم, میں ان کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا ہوں. کہ میں نے فرمایا کرتے تھے بچے 2 گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, یا نان کے گھر میں یا داد کے گھر میں. بچہ نان کے گھر میں پیدا ہو جائے, سب سے پہلے نانی کہتی ہے سارا نانے تے, اسی بچے کو دادی اٹھا کے کہتی ہے دادے پہ ہے, دادے پہ ہے. یہ دنیا داری کی مثالیں. نانی نانکوں سے ملاتی ہے, دادی دادکوں سے ملاتی ہے. ایک بچہ 13 رجب کو اللہ کے گھر آ گیا, اللہ کے گھر پیدا ہو گیا. جب اللہ کے گھر میں پیدا ہوا 16 رجب کو 13 رجب کو علی پیدا ہوئے, 16 رجب کو نبی تشریف لائے. اسی دیوار نے راستہ دیا جس دیوار نے علی کو راستہ دیا تھا. محمد بھی تالا کھول کے نہیں آئے تھے, اسی دیوار نے راستہ دیا تھا. اور اندر آ کے رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھ کے کہا اماں فاطمہ, علی کی آنکھیں دیکھو مجھ پہ نہیں ہے, علی کا چہرہ دیکھو مجھ پہ نہیں ہے, علی کی پہچانی دیکھو مجھ پہ نہیں ہے. یہ کہہ کے نبی نے کہا یا علی لہموں کا لہمی, دموں کا دمی, حربوں کا حربی, سلموں کا سلمی. علی تیرا لہو میرا لہو ہے, تیری سلو میری سلو, تیری جنگ میری جنگ. ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے یا اللہ کی آواز آئے, جبرائیل جا کے محمد سے کہے ذرا غور سے دیکھ, اس بچے کی آنکھیں عین اللہ نہیں. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اجازت ہے نا تھوڑی سی. بیک سکرین پہ کعبہ, دوسری گاڑی گزرتی ہے مومنوں کی, پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت حسین دی. جی بسم اللہ, سید آ جائیں, تشریف لائیں جی. کچھ مجمع حوصلہ آوے, کو ذاکر بھی آئے. جی بابا جی. یا علی متوجہ ہیں آپ؟ میرا خیال ہے جب سریلا ذاکر ممبر پہ آ جائے پھر مولوی شرن ہی اچھا نہیں لگتا اس پہ. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. ہاں جی, میں 2 لفظ کہہ دیتا ہوں. میں مزاج بولا کا سمجھتا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا, کعبہ علی دا. اب کیونکہ مولا کائنات کی بہت سی ربائیاں ہیں جو انہوں نے نام بدل کے اپنوں پہ فٹ کی ہوئی ہیں. لکھتے میری قوم کے شاعر ہیں, یہ نام بدلتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. اب جب جنت حسین دی یہ گاڑی کی بیک سکرین پہ دیکھتے ہیں تو اضطرابی کیفیت تو آ جاتی ہے. اب کسی اور کا نام لکھ ہی نہیں سکتے. بھئی اگر اور جنت والے ہوتے پھر اپنے بیٹے سے کیوں کہتے حسن سے کہو نوکر لکھ دے. متوجہ یار, آپ زندہ و سلامت رہے سرکارہ. ہاں یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں, اہل اسلام بھائیوں کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں کہ ایک بہت بڑے قداور باپ کے قداور بیٹے نے یہ کہا تھا کہ مجھے حسن نے نوکر کہا ہے. بابا سزا دو تاکہ آئندہ کوئی رائل فیملی سے ٹکرانے کا تصور بھی نہ کرے.
بیٹھ جائیں جی، بسم اللہ، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. جی بسم اللہ. علی حیدر، علی حیدر، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ بابا اس نے بابا بات بھی کوئی نہیں ہوتی، مجھے غلام کا ہے. بابا میں سمجھا امام حسن میرے واقف نہیں ہیں. بابا میں نے آپ کا تعارف کرایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں بڑے گھر کا ہوں. بابا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں. تو بابا انہوں نے اسی لہجے میں کہا اوے وہ بھی ساڈا ہی نوکر ہے. بابا حد ہو گئی، گھر کمال ہے بابا، حکومت ہماری، اقتدار ہمارا، اور یہ کچی ڈیوڑی میں رہنے والے سید، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں غلام کہتے ہیں، ہمیں نوکر کہتے ہیں. بابا سزا نہیں دو گے تو یہ بات آگے بڑھے گی. اب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بزرگ جلدی سے اندر گئے، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذ قلم تھا، اور کاغذ قلم دے کے کہتے بیٹا حسن ابھی وہیں ہوں گے، جاؤ ان سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دیں. اچھا آدھا مجمع تو اس وجہ سے چھپ کر جاتے ہوئے گال لگے بھی سنی ہے. میری جان نتیجے اور ہوتے ہیں، نتیجے مختلف ہوتے ہیں. میں وقت گزارنے کے لیے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہمارے بھائیوں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے لکھ دیا تھا کہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے. یہ ساری مصیبت شیعوں نے پیدا، میری طرف دیکھ یار، یہ ساری مصیبت شیعوں نے پیدا کی ہے. باقی وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں بالکل ٹھیک تھے. امام حسن نے لکھ دیا تھا وہ غلام ہے. امام حسن نے جب امام حسن نے لکھ دیا تھا پھر ہماری جان کیوں کھاتے ہو؟ جو غلام ہیں انہیں غلام رہنے دو. متوجہ یار، متوجہ. جو سردار ہیں انہیں سردار رہنے دو. لیکن اگر خواب سناتے ہو تو خواب پورے سنایا کرو کہ جی وہ بیٹا تحریر لے کے، امام حسن والد تحریر لے کے بابا کے پاس آئے اور آ کے کہتے بابا اب تو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں رہی، یہ تحریر موجود ہے. باپ نے چٹ پکڑی، چٹ پکڑ کے لپیٹ کے آنکھوں سے لگا کے کہا بیٹا اسے سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے. وہ بیٹے کے ذہن میں تھا کیس چلے گا، اسپیشل عدالت ہوگی، اس میں بحث ہوگی، پھر حسن کو سزا ہوگی. باپ نے رولا ہی مکا دیا کہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. بیٹا حیران ہو کے کہتا بابا صاحب کفن میں کیا ہوگا؟ بیٹا یہ چٹ اگر کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا. بیٹے نے کہا بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں. باپ نے کہا بیٹا نیکیاں کم نہیں ہیں، نیکیاں کم نہیں ہیں، نیکیاں کم نہیں ہیں، لیکن نیکیاں کنفرم نہیں جتنی سیدوں کی غلامی کنفرم. متوجہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، لہذا بیٹا یہ چٹ میرے کفن میں رکھنا، بیٹا یہ چٹ میرے کفن میں رکھنا، یہ چٹ میرے کفن میں. جب تک آپ نے چپ رہنا ہے میں نے بھی یہیں تک رہنا ہے. بیٹا یہ چٹ میرے کفن میں. بیٹا پریشان ہو کے کھڑا ہے اور پھر قریب ہو کے کہتا بابا تیسرا بندہ قریب کوئی نہیں ہے، سچ بتا اگر یہ چٹ کفن میں ہو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. بیٹا روکتا ہی کوئی نہیں. جب بیٹے کو یقین ہو گیا اس نے چٹ پکڑ کے 7 قدم دور جا کے کہا میں اتنی قیمتی شے ابا تجھے کیوں دوں؟ کہاں ہے آپ زحمت فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. متوجہ جیتا جاگتا مجمع. جی آپ زندہ و سلامت رہے. آخری آدمی تک متوجہ. نتیجہ وقت گزارنے کے لیے نہیں، نتیجہ دے رہا ہوں. سناتے ہمارے بھائیوں کے علماء ہیں کہ باپ نے کہا تھا بیٹا یہ چٹ میرے کفن میں رکھنا. ایک بندے کی مجھے گواہی کی ضرورت ہے. میں سید ریاض حسین رضوی کیمرے کی موجودگی میں پوچھ رہا ہوں تیرے بھی کیا کہنے؟ ایک شیعہ اپنے مرنے والے مومن کے کفن پہ اگر نعت علی لکھ دے ہمیں کافر کہتے ہو، خود کفن میں خط لے جاؤ تو رضی اللہ ہی رہتے. جی بسم اللہ متوجہ سرکار. کعبہ علی آخری فکر ہے. بس آپ کی فرصت نہیں رہے گی، وقت مکمل ہو چکا ہے. میرے بعد میرے بھائی موجود ہیں، خوب پڑھیں گے. جنت تڑپتے رہے لیکن اس تحریر کا جواب نہ لکھ سکے. اور جب میری قوم کے بچوں نے لکھا نا گاڑی کے پیچھے میں نوکر غازی تھا،
انہوں نے حوصلہ ہویا آخر لگیا کہ نیڑے ہو گیا. انہوں نے بجلی کے کھمبوں پہ لکھنا شروع کر دیا میں نوکر صحابہ دا تیرے نصیبوں کے کیا کہنے نوکر بھی نوکروں کا بن رہا. ہوئے متوجہ پچھلا فکر ہے. اگر پچھلے فکر آپ کے ذہن میں ہے نوکر بھی نوکروں کا, یہ میں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے پورے مجمع کی تائید کی ضرورت ہے. نوکر بھی نوکروں کے. قرآن میرے سر پہ رکھو, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. سپردم بخدا یا علی مدد.